حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں 2102۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی ایک سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی وہ اپنا 10 دن والا، اور یہ 20 دن والا وہی اعتکاف تھا جس اعتکاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور وہ جو اعتکاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی، وہ وجہ بھی سن لیں۔ وہ چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں 2033 ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا۔ بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگا ہو، اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح مسجد نبوی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اگر خیمے لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو؟ تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں، لیکن بہتر ہے، سنت ہے، پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ خیمے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہرحال اما عائشہ کہتی ہیں کہ خیمہ لگا دیا، پھر سیدہ حفصہ آئیں حضور کی بیوی، انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھوں، تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب آئیں حضور کی ایک اور بیوی، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں، بتایا گیا کہ یہ آپ کی یہ اس بیوی کا ہے، یہ دوسری بیوی کا ہے، یہ تیسری بیوی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے کمٹمنٹ ٹو گاڈ۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں، یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے انہوں نے خیمہ لگا لیا ضد کے اندر۔ یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو، حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا، اور آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا اس سال۔ پھر شوال کا مہینہ جب اگلا عید والا مہینہ آیا، اس میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور رمضان کا یہ جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے۔ حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود ایک ثواب کا کام ہے، خیمے لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں ہی امپلائڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے کس نیت سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے، نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے۔ ٹھیک ہے، وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے، الحمدللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تا حال محفوظ رکھا ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے